الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ پاک 15 عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت یہ غلطیاں کبھی نہیں کرنا، سوتے وقت 5 غلطیاں کبھی نہیں کرنا۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، وہ 15 عورتیں جن کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے وہ کون کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں روزانہ آسمان سے 12 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بالغ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت بہت زیادہ خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو اپنے سر کو چھپا کر باہر نکلو، یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ نمبر 5، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو دکھ جائے تو 1000 فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 6، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے 1 انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے۔ نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل و جان سے چاہنے والی ہوں۔ نمبر 10، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکلیں نہ بناؤ، ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ نمبر 11، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 12، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو، کیونکہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے۔ نمبر 13، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ نمبر 14، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالغ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ نمبر 15، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو، کیونکہ عورت کا پورے جسم پر پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو دوستو یہ وہ 15 عورتیں ہیں جن کو اللہ پاک بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت یہ 5 غلطیاں کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو دوستو وہ غلطیاں کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پیٹ کے بل نہ سوئیں، یعنی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پیٹ نیچے کر کے اور کمر اوپر کر کے سوتے ہیں، تو الٹا لیٹنا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس لیے پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ نمبر 2، پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا، جیسا کہ کچھ لوگ پیر پر پیر رکھ کر سوتے ہیں، تو پیر پر پیر رکھ کر بھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سونے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایسی چھت پر سونا کہ جس پر سے گرنے کا ڈر ہو، تو ایسی چھت پر بھی نہ سویا جائے۔ نمبر 4، جب لڑکا 10 سال کا ہو جائے تو اسے الگ سلایا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ نمبر 5، مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سوئیں۔ دوستو بعض مرتبہ یہ دھیان نہیں دیا جاتا اور لوگ ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے بیچ سو لیتے ہیں، تو مغرب اور عشاء کے بیچ بھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس وقت سونا مکروہ ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئی۔ دوستو اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسا کر دیا کرتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے 1-2 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ قریب کی ایک بستی میں گیا اور بستی والوں کو سارا حال بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس قبر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ سب سے پہلے علماء سے یہ پوچھا جائے کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ پاس کے محلے والی مسجد میں گئے اور امام صاحب سے پوچھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھود لو اور اس کو باہر نکال لو۔ آخر کار وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودی، اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی، اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے کچھ لے کر آؤ، اس کے بعد ہی میں نکلوں گی۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً اس عورت کے گھر دوڑے اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو یہ سارا واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور اپنے اوپر چادر ڈالی اور قبر سے بجلی کی طرح تیز نکلی اور گھر میں جا کر کمرے کے اندر سے لوک کر دیا۔ اب جو لوگ قبرستان میں تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے لوک کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی اور کمرہ کھولنے کو کہا، پھر اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں لوک تو کھول دوں گی، لیکن میرے کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا انسان اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ سب لوگ ڈر رہے تھے، لیکن اس محلے کے 2-4 لوگ جو ہمت والے تھے وہ اندر داخل ہوئے۔
اب جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے ننگے سر باہر گھومتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں آئی تو اس عذاب کی وجہ سے میرے سر سے ایک ایک بال کھینچ لیا گیا اور بالوں کے ساتھ ساتھ میری کھال بھی نکال لی گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا، تو جیسے ہی منہ کھولا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، صرف اور صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر میں باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا۔ جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے سارے ناخن نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد میرے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا۔ دوستو اس کے بعد اس عورت نے اپنا بہت بڑا بیان سنایا اور پھر یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ دوستو آپ سب بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ذرا خود سوچیں آپ اتنی تکلیف سہ سکتی ہیں کہ آپ کے ناخن بھی کھینچ لیے جائیں، ہونٹ بھی کاٹ لیے جائیں اور بالوں کو بھی نوچ لیا جائے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ